جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا، تو جو ان کا ہوا وہ انہی کا ہو گیا۔ میں عائشہ باجی سے درخواست کروں گا کہ چند الفاظ اپنے ضرور پیش کریں۔ عائشہ، ہاں اب اختصار کے ساتھ ہی، اس لیے کہ ہمارا پورا ڈائس ہمارے خاص طریقے سے پٹنائک سر جس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے مصروف اور اتنے قیمتی آدمی، انل جی مگر میرا تو ان کا رشتہ وہ ہے کہ جب میں بہت سادہ سا لیکچرر تھا اور یونیورسٹی بہت بگڑی ہوئی تھی تو یونیورسٹی کو سدھارنے کے لیے پٹنائک سر آئے تھے اور بڑے بڑے پروفیسر سدھر گئے تھے۔ ڈائس پر تشریف فرما معزز حضرات اور یہاں پر شرکت کرنے والے میرے سب دوست و ساتھی، میں یہاں پر بالکل بولنے کی خیال سے نہیں آئی تھی، خراج عقیدت کے لیے آئی تھی، لیکن بہرحال کچھ ضرور سب کو دیکھ کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ میں کچھ کہوں۔ ایک تو یہ کہ ایک بہت بڑے سناٹے کے بعد اتنے لوگوں کو سامنے دیکھا ہے تو لگتا ہے کہ جیسے پورا شہر سو گیا ہے، اور اس میں یہ بھی لگا کہ وہ سوئے ہوئے شہر میں اگر کسی کی خیریت معلوم کرو تو کبھی کبھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو ہمارے بیچ سے رخصت ہو گیا اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا، تو یہ افسوسناک لگتا ہے۔ اب رہا لکھنؤ، تو لکھنؤ تو وہ شہر ہے جہاں ادیبوں، شاعروں، قلمکاروں، طرح طرح کے فنکاروں کی ایک قوس قزح رہی ہے۔ ایک یعنی اتنے لوگ ایک شہر میں ایک ساتھ فنکار شاید ہی کہیں ملتے ہوں جیسا کہ لکھنؤ میں ملتے رہیں، اور سب ایک دوسرے سے اتنا جڑے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کے حالات جانتے ہوں، ایسا بھی کم ہی رہا ہے۔ ان میں ولایت جعفری صاحب بھی تھے۔ اب میں کہوں کہ میں کب سے جانتی تھی ان کو، میرے کتنا قریب تھے، جیسا کہ آپ سب نے بتایا کہ جو ان سے ملتا تھا وہ سوچتا تھا کہ وہ اس کے بہت قریب ہیں، تو ظاہر ہے کہ میں کیا کہوں کہ مجھے بھی وہ بہت قریب لگتے تھے اور میرے قریب تھے۔ بہت زمانے کی بات ہے، اب تو سال بھی نہیں یاد آتا، جب رتن سنگھ صاحب لکھنؤ میں شاید پروڈیوسر تھے یا ہونے والے تھے، اور چندر نگر میں وہ رہتے تھے، وہاں میری پہلی ملاقات ولایت جعفری صاحب سے ہوئی تھی۔ وہاں انہوں نے ان کو کھانے پہ بلایا تھا، اور ان کی بیٹی چاندنی جعفری بہت چھوٹی تھی اس وقت۔ جمال پاشا، رام لال صاحب اور میں، سلام صاحب میرے ہسبینڈ، ہم سب لوگ گئے تھے، وہاں اکٹھا ہوئے تھے، اور اس زمانے سے لے کے آج تک یہ سلسلہ بنا رہا۔ ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، جب یہ ملتے رہے، عائشہ بہن کہہ کے اسی خلوص سے ملتے تھے، بہت قربت تھی۔ اب رہا یہ کہ میں ولایت جعفری صاحب کی شخصیت، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ آیا، اس نے دیکھا، اس نے جیت لیا، بالکل ہی کیم، ہی سو اینڈ ہی ون، بالکل یہی ان کی شخصیت تھی کہ آتے تھے اور 2 منٹ میں آدمی ان کی طرف کھینچتا چلا جاتا تھا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ سب ان کی شخصیت کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، یعنی ایک خوبرو شخصیت کیسے ہوتی ہے، ایک کھینچ لینے والی شخصیت ہوتی ہے، وہ ان کی شخصیت تھی۔ اور شاید اب یہاں سب تعزیتی قرارداد پیش کریں گے، سب ان کو تعزیت پیش کر رہے ہیں، لیکن میں کہوں گی نہیں، ان کو میں تعزیت نہیں پیش کر رہی ہوں کہ وہ ہمارے بیچ سے جا چکے ہیں، یہ جسم نہیں رہا ہمارے سامنے، لیکن وہ شخص جو لوگوں کی آنکھوں میں تھرک رہا ہو، جو دل بن کے دھڑک رہا ہو، جس کو بار بار کہہ رہے ہوں لوگ کہ وہ میرے دل میں اس طرح ہیں، میرے دل میں ان کی یہ یاد ہے، جو یادوں میں زندہ ہو، جو دل کے اندر موجود ہو، جو آنکھوں میں زندہ ہو، چل رہا ہو، وہ مرا کہاں؟ اس کو ہم مرا کہاں کہیں گے؟ ہاں، یہ وہ روپوش ہو گیا ہمارے بیچ سے کچھ دیر کے لیے، لیکن وہ ہمیشہ زندہ رہے گا جب تک یہ سب ہے۔ تو میں ایک دعا مانگوں گی یہاں پر، خدا کرے یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، جن کی آنکھوں میں وہ چل پھر رہے ہیں، جن کے دلوں میں وہ دھڑک رہے ہیں، وہ سب زندہ رہیں، خدا کرے وہ سب صحت یاب رہیں، کیونکہ ان میں سے ہر شخصیت بڑی انمول ہے، اور خدا نہ کرے کہ کسی کی شخصیت کے بارے میں پھر یوں بیان کیا جائے کہ وہ میرے دل میں یہاں زندہ ہیں، خدا کرے وہ چلتے پھرتے زندہ رہیں سب لوگ۔ تو اب رہا یہ کہ لکھنؤ بھی وہ نہیں رہا، زمانہ ہوا، یہ شارف بھائی 9 لڑکے بن کے یہاں آئے تھے، آج ہمارے بیچ میں سب سے بڑے بزرگ ہیں، اور ایسے ہی کتنے لوگ تھے۔ میرے بھائی والی یاسی نے اسی لیے تو کہا ہے، جتنے ہم پیالہ تھے اٹھتے جا رہے ہیں بزم سے، آخری پیمانہ اپنا بھر رہا ہے لکھنؤ، تو اس پیمانے میں کچھ تھوڑی جگہ باقی رہے، اتنی جلدی یہ نہ بھرے۔
کاش کہ یہ سب لوگ صحت مند رہیں. اور ولایت جعفری صاحب کی کتنی کتابیں لکھیں، کتنے ناٹک انہوں نے کیے، بڑھتے قدم کے لیے کتنا دوڑے بھاگے. وہ سیڑھیاں آج بھی اس کی گواہ ہیں جو ریزیڈنسی میں موجود ہیں. اور کتنا کچھ انہوں نے کیا کہ لائٹ اینڈ ساؤنڈ پروگرام جب دہلی سے دیکھ کے آئے تھے تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ لکھنؤ میں اتنا بڑا لائٹ اینڈ ساؤنڈ پروگرام جعفری صاحب اپنے اکیلے بلبوتے پہ کر دیں گے. دوڑے بھاگے. تو جو شخصیت اتنی متحرک ہو، اتنی محنتی ہو، جو حالات سے ہار نہ کبھی مانے، وہ کہیں مرتی ہے؟ وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے. اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں اور ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے وہ ہیں، یہ یادیں بنی رہیں گی، یہ شخصیتیں زندہ رہیں گی. خدا کرے کہ ان کی روح کو سکون ملے اور وہ ہم سب کے بیچ میں موجود رہے. میں ان کو خراج عقیدت کیا پیش کرتی ہوں، ان کی یادوں کو سلام کرتی ہوں اور یہ تسلیم کرتی ہوں کہ وہ زندہ تھے، زندہ ہیں اور رہیں گے زندہ.